کہ ہر لحظہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب توجہ دینی ہے، اور جو معرفت خدا اہل بیت نے بتائی ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے جب مانگنا ہو جب اللہ کو یاد کریں، وہ بھی بہت اچھا ہے، کبھی ذہن میں نہ لائیں کہ جی اللہ سے کیا ہم مانگتے ہی رہیں، نو، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ ہم مانگیں نہ مانگیں بالآخر اسی سے مانگ رہے ہیں، بظاہر زبان سے مانگیں نہ مانگیں اسی سے مانگ رہے ہیں، سب کچھ اسی سے ہے۔ تو ہر لحظہ اللہ کی جانب توجہ، ہر لحظہ اللہ سے مانگنا، ہر لحظہ خداوند تبارک و تعالیٰ سے بات کرنا، یہی دعا ہے۔ اور ہر لحظہ محمد وآل محمد علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام پیش کرنا، ان کی جانب توجہ دینا، اور اپنی حاجات ان کی بارگاہ میں پیش کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشرف الانبیاء کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ نہ اللہ سے مانگنا کوئی خود غرضی ہے کہ جی جب ضرورت ہوئی آ گئے، بھئی جب ضرورت ہوئی نہیں ہوئی، اچھا جب ہوئی آ گئے، پھر ضرورت ہوئی پھر آ گئے، بھئی تو ظاہر ہے ہر دفعہ اللہ ہی کے پاس آئیں گے اور کہاں جائیں گے؟ یعنی ایک دفعہ اللہ کے پاس جائیں، ایک دفعہ اللہ کے مخالف کے پاس جائیں، نا اللہ کا شکر ہے کہ جب حاجت ہوئی اللہ کے پاس گئے، پھر بے شک اگر معاذ اللہ گناہ بھی کیا لیکن پھر اللہ کے پاس آ گئے، یہ زیادہ بہتر ہے یا گناہ کر کے کہیں اور چلے جائیں وہ بہتر ہے؟ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر لحظہ اللہ کو یاد رکھا جائے اور ہر لحظہ معصومین علیہم السلام کی جانب توجہ ہو اور توسل کیا جائے۔ ایران کے ایک بڑے شاعر تھے اور خطاط تھے، اور 68 انہوں نے قرآن لکھے تھے اپنے زمانے میں، اور ٹاپ کے خطاط تھے، اور ان کا نام تھا مرزا محمد شفیع، اور تخلص تھا کیونکہ شاعر تھے تو ان کا تخلص تھا وصال شیرازی۔ اب کیونکہ خطاط تھے تو ان کی آنکھوں کی بینائی بڑی متاثر ہوئی، اس زمانے میں ظاہر لائٹ کا بھی پرابلم تھا، تو اس زمانے میں حکیموں سے انہوں نے رجوع کیا، سب نے کہا کہ کتابت چھوڑنی ہوگی، انہوں نے تھوڑے دن کے لیے چھوڑی، اس کے بعد پھر شروع کر لی، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے۔ اب جو نابینا ہوئے تو انہوں نے توسل کیا معصومین علیہم السلام سے کہ مجھے میری بصارت لوٹا دیں۔ تو انہوں نے خواب میں اشرف الانبیاء کو دیکھا، کیونکہ یہ شاعر تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے حسین کے لیے کوئی کلام کہو، یعنی شفا کے لیے کلام کہو۔ وہ فرماتے ہیں اسی وقت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا تشریف لائیں، اور فرمایا کہ میرے حسن کو فراموش نہ کرنا۔ اب جیسے کہ ہم نے شروع میں توجہ دلائی کہ بلا شک واقع کربلا کا ذکر کرنا اس وجہ سے ضروری تھا اور ضروری ہے اور ضروری رہے گا کہ ائمہ علیہم السلام کا حکم ہے، کیونکہ اشرف الانبیاء کے بعد جو مصائب اہل بیت پر ڈھائے گئے ان کا جو عروج نظر آتا ہے وہ امام حسین کی شہادت کی صورت میں، اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی اسیری کی صورت میں، اور باقی اہل حرم کی اسیری اور شہادت کی صورت میں نظر آیا، لہذا وہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ لیکن شہادت جناب سیدہ، شہادت امام حسن، اور سب سے بڑھ کے شہادت رسول اللہ، اسے بھی ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے۔ تو اب انہوں نے جو اشعار شروع کیے تو وہ امام حسن علیہ السلام سے شروع کیے۔ ان دو اشعار کو پڑھ دیتے ہیں۔ استاب رفت و تشت کرد و نالے کرد، آن تشت را از خون جگر باغ لالے کرد۔ کہ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام پر اتنے مصائب پڑے کیونکہ بہت انہوں نے صبر کیا، لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے مصائب سے ان کے سامنے جو تشت تھا وہ بھر گیا، یعنی عجیب انہوں نے ربط دیا ان کے صبر سے ان کے تشت کو۔ اور اس کے بعد امام نے گریہ کیا، آن تشت را از خون جگر باغ لالے کرد، اور اس تشت کو اپنے خون جگر سے باغ لالا بنا دیا۔ اب لالا کہتے ہیں ٹیولپ کے پھول کو، یعنی اس تشت کو اپنے خون سے انہوں نے ایک ٹیولپ کا باغ بنا دیا، یعنی سرخ ہو گیا اور اس میں ان کے ٹکڑے ہیں۔
خونی کے خرد در ہمیں عمر از گلو بریخت، جو خون انہوں نے تمام عمر امام نے پیا، یعنی جسے کہتے ہیں محاورتاً خون جگر پیا، تو اسی جانب کہہ رہے ہیں خونی کے خرد در ہمیں عمر از گلو بریخت، تمام عمر جو خون جگر انہوں نے پیا تھا، اب ایک وقت آیا آخر وقت میں کہ سب انہوں نے باہر نکال دیا۔ دل را توہی ز خون دل چند سالے کرد، اور اپنے دل کو اس چند سال میں جو انہوں نے خون جگر پیا تھا اس سے خالی کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے پہلا شعر کہا، کیونکہ وہ اٹھ چکے تھے اس وقت، اور اسی خواب کے حساب سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اشعار کہنا شروع کی، اور جناب سیدہ کے مطابق پہلے امام حسن کے کہے، جیسے ہی میں نے پہلا شعر کہا تو میری بینائی پلٹ آئی۔ باقی اشعار انہوں نے کہے اس عالم میں کہ بینائی آ چکی تھی، اور اپنے زمانے میں یہ امام حسن علیہ السلام کے معجزے کے نام سے پہچانے جاتے تھے۔